اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اعتکاف کا کیا معنی ہے، اور اسی طریقے سے آگے طریقہ کار کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے بات کی تھی لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی۔ تو جو رات گزر گئی 21ویں شب، یہ بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ آگے 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ تو آج پہلے ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اس کے بعد کچھ انشاءاللہ اعتکاف پر بات کریں گے، ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ اس کی فضیلت تو جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اس امت کو خاص تحفہ عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ آپ کے طفیل بہت ساری اس امت کو خصوصیات ملی، تو اس میں سے ایک خصوصیت جو ہے وہ لیلۃ القدر بھی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے تھوڑے وقت میں عبادت کرنے پر بہت زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ 3 آدمیوں کو مزدوری پہ رکھتا ہے، اور ان کی مزدوری ایک جیسی رکھتا ہے۔ ایک سے کہتا ہے کہ آپ نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، آپ کو 100 روپیہ مثلاً۔ دوسرے سے کہتا ہے کہ ظہر سے عصر تک آپ کام کریں گے 100 روپیہ، اور تیسرے سے کہتا ہے کہ عصر سے مغرب تک آپ کام کریں گے تو 100 روپیہ۔ اب ہر مزدور جب اپنی مزدوری اور معاوضے پر ایگری کر لے گا، تو پہلے والا بندہ اگر 6 سے 8 گھنٹے کام کرے گا تو بھی 100 روپیہ، اور اسی طریقے سے جو بعد والا بندہ 3 گھنٹے کام کرے گا اس کو بھی 100 روپیہ، اور جو عصر سے مغرب تک کام کرے گا اس کو بھی 100 روپیہ۔ ان میں سے کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں کہ کام پہ رکھتے ہوئے اس نے ٹائم بھی بتایا تھا اور وقت کا معاوضہ بھی بتایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایسی ہے کہ یہ عصر سے مغرب تک کام کرتی ہے، یعنی تھوڑا وقت، لیکن معاوضہ اس کو جو ہے وہ پہلے کی طرح پورا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ میری امت کو عمر جو ہے اوسط عمر اس کی مقدار کم ملی ہے، تو اللہ رب العزت اسی تھوڑی زندگی میں اس کو ایسا اجر دے گا کہ وہ پہلے والی امتوں کی بنسبت زیادہ اعمال کی بنا پر جو اجر ملتا تھا اس سے بڑھ جائے گا۔ تو لیلۃ القدر خاص طور پر ایسی ہے کہ اللہ نے تحفہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ کل یعنی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نبی علیہ السلام کو بتائی بھی گئی، پھر بلوائی بھی گئی۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے بھول گئی تھی اور کیوں بلائی گئی تھی۔ جہاں تک تو کیسے کا معاملہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رات دکھا دی، بتلا دی۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے میں باہر آیا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ رات فلانی ہے، تو آگے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس کے اندر جو ہے وہ باس مباحثہ کر رہے تھے اور تکرار کر رہے تھے، اور ایک لحاظ سے ان کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا اور حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اس دوران جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات ہٹا دی گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر اس کا اظہار فرمایا کہ میں آیا تھا بتانے کے لیے، لیکن یہ صورتحال دیکھ کر پھر میرے ذہن سے اتر گئی ہے، میرے ذہن سے ہٹا دی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر وہ لڑائی جھگڑے کی نظر ہو جائیں تو پھر وہ نہیں رہتے جیسے ان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان بھائی، بحیثیت مسلمان بہن، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اس باعث کا نہیں تم سب کے سب مومن بھائی ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر 2 بھائیوں کے مابین کچھ ناچاقی ہو جائے تو باقیوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان وہ صلح کروا دیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو ہمارا بھائی بندی کے ساتھ رہنا پسند ہے، اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کو ہمارا پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس لڑائی جھگڑے کی نحوست اور نقصان کیا ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ذہن سے وہ نقطہ ہٹا دیا گیا اور امت کو وہ چیز پہنچنے سے رہ گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ لڑائی اکیلی لڑائی ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی میں کہ آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، آپ کی کسی سے لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ناچاقی نہ ہو،
تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو دماغ بہت وقت مصروف رہتا ہے اس سوچنے میں کہ فلاں نے یہ کہا، میں اس کو یہ کہوں گا، یعنی خود کلامی میں ہم جس کے دشمن ہوتے ہیں اس سے لڑتے رہتے ہیں، تو نتیجتاً اپنی نماز، اپنی تلاوت اور اسی طرح اپنا ذکر و اذکار کی توجہ، اپنی پڑھائی کی ٹینشن، یہ ساری چیزیں ہم کسی کی مخالفت لے کر ختم کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ تو اور اس کا اگر یعنی اتنی اچھی چیز ہوتی تو پھر اس کی نوست سے یہ نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہمیشہ رکھ لیں کہ بھئی یار کسی سے نہیں لڑنا، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، جس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور اگر کسی نے میں نے اس سے اچھا نہیں کیا تو وہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف کر دے۔ اب دوسرا سوال کہ پیغمبر علیہ السلام کو کیوں بلوا دی گئی، تو آپ نے خود فرمایا کہ مجھے بلوا دی گئی ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر وہ بتائی ہوئی ہمیں پتہ چل جاتی تو شاید ہم لوگ صرف اس ایک رات عبادت کرتے اور باقی کہتے کہ بھائی ہم نے الحمدللہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر لے لیا ہے، اب یہ روز کی نمازیں، روز کی تلاوت، روز کی عبادت، روز کے نفل، روز کی دعائیں، یہ کیا میں کیوں کروں گا؟ تو امت جو ہے وہ اس ایک رات کو متعین کر لیتی اور ساری رات، ساری امت اس رات جاگتی، اور ماشاءاللہ اگلی رات سارا دن سوتی ہے، اگلا دن سارا دن سوتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تو ہے لیکن غیر متعین طور پہ رکھا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ساری زندگی عبادت کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، نمبر دو کہ ہم اس کو رمضان میں بھی ڈھونڈتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈتے ہیں، آخری عشرے میں سے پھر طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو آپ رات کی رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب الحمدللہ ہم زیادہ راتیں اور زیادہ دن عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کرے اگلے سال مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ صرف ایک رات پر ہم اکتفا نہیں کرتے بلکہ ساری زندگی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر ایک رات بتا دی جاتی تو پھر ہم شاید کیا کرتے، ایک ہی رات عبادت کرتے۔ اس پر ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو۔ وہ ایک آدمی تھے ماشاءاللہ، حج پہ گئے تو وہاں مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس نمازیں پڑھتے رہے تو لکھتے بھی رہے، واپس آئے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ حج کر آئے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے لیکن نمازیں تو ختم نہیں ہوئیں۔ کہتے بیٹا اللہ کے فضل سے حالے بہت بتھیری پئی ہیں، اللہ کے فضل سے بہت پڑی ہوئی ہیں۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہتے کسی دن میرے گھر آنا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ گھر آیا تو حاجی صاحب نے ڈائری نکالی، کہتے دیکھو ایک نماز عصر یعنی فجر کی 1 لاکھ، پھر یہ ظہر کی 1 لاکھ، پھر عصر کی 1 لاکھ، پھر مغرب کی 1 لاکھ، پھر عشاء کی 1 لاکھ، کتنے لاکھ ہو گئے؟ کہتے 5۔ کہتے ہیں میرا حساب لگاؤ کہ میرے اوپر ٹوٹل جو ہے نا اتنے سالوں کی کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ اس نے کہا جتنی بنتی ہیں۔ کہتے اس میں سے اتنی نکال دو، اتنی نکال دی۔ کہتے ہون 10، یعنی اب بتاؤ کہ بھلا میرے پاس ابھی اور نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ختم ہو لیں پھر میں انشاءاللہ یہ تو ایک اور حج کر لوں گا یا پھر وہاں سے نمازیں شروع کر لوں گا۔ تو اس حاجی صاحب بیچارے نے یہ سمجھا کہ شاید وہ جو نمازوں کا وہاں ثواب ملتا ہے تو اتنی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز ایک ادا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کا اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ کسی شے کے اجر زیادہ مل جانے سے وہ شے زیادہ نہیں ہو جاتی، کسی شے کا اجر زیادہ مل جائے تو اس سے وہ شے زیادہ نہیں ہو جاتی، وہ رہتی اتنی ہی ہے، کیونکہ فرض گنتی میں ہے، ثواب میں نہیں۔ اگر یہ ہوتا نا کہ آپ کے اوپر اتنے ثواب کی نمازیں ہیں تو ایک آدمی کو ایک نماز کا ثواب زیادہ مل جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کی نماز فرض ہے لیکن کہیں پڑھنے سے اجر زیادہ مل جاتا ہے، تو اجر زیادہ ہوتا ہے، نمازیں زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ایسا ہوتا تو ہم سب حاجی صاحب ہوتے اور ہم سب حاجی صاحب جو ہیں وہ صرف ایک رات عبادت کرتے، پھر آرام سے جو ہے نا ہر شام ٹی وی دیکھتے اور سو جاتے، پھر کہتے کہ ہلے بتھیریاں پئی ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضور سے وہ بات ہٹا دی کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں، تو ان کے پاس ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، تو کہیں یہ نمازوں کا حل جو ہے وہ یہاں سے نہ ڈھونڈ لیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ اپنے سامنے کھڑا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔
زیادہ ہماری دعائیں اللہ کو پسند ہیں، زیادہ راتیں اللہ کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہمیں زیادہ راتیں جگوانے کے لیے، ہم سے زیادہ عبادت کروانے کے لیے تعین ہٹا دی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں رات کو کھڑا ہی رہے گا نا۔ تو اب الحمدللہ مختلف ممالک میں اور مختلف دن کے رات کے اوقات میں کیا ہے کہ ایک رات ہمارے ہاں 21ویں شب ہے، ہم رات کو جاگ رہے ہیں، پھر یہی 21ویں شب تھوڑا آگے چل کر تھوڑا دیر سے شروع ہوگی، پھر اور مغرب کی طرف جائیں گے تو ذرا اور دیر سے رات ہوگی، تو گویا کہ وہ ایک 24 گھنٹے سلسلہ ہوگا کہ جو لوگوں کے جاگنے کا جاری رہے گا۔ پھر کہیں پر کیا ہے کہ ایک دن پہلے چاند ہوتا ہے، کہیں ایک دن بعد میں چاند ہوتا ہے، تو جس رات ہمارے ہاں 21 تھی، ہم اور ہمارے ہم نوا وہ رات وہ لوگ جاگتے رہے، تو اگلی رات جن کے یہاں 21 ہوتی ہے یا پچھلی رات جن کے یہاں 21 ہوتی ہے وہ لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 21 22 23 24 کر کے 10 راتیں جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، یہ تو ماشاءاللہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، تلاوت میں ہے، عبادت میں ہے، دعا میں ہے، اور آہو زاری میں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا معافی مانگنے میں ہے، معاف کرنے میں ہے۔ تو فرشتے بھی جو ہیں وہ عشش کر اٹھتے ہیں، سبحان اللہ کر اٹھتے ہیں کہ بھائی انسان تو انسان ہے بھائی، ہم انسان کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، غصہ بھی ہے، پھر غصہ برداشت بھی کرتا ہے، خواہشات بھی ہیں لیکن اپنی خواہشات کو دباتا ہے اور حلال جگہ پر لگاتا ہے۔ اس کے لیے حلال حرام دونوں آپشن ہیں، ناجائز جائز دونوں آپشن ہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے حلال اپناتا ہے۔ اس نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم سے بچتا ہے اور جنت کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جس میں 2 سبق ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بڑی نوست ہوتی ہے، اور نمبر 2 کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغمبر علیہ السلام کو بلوا دی، اس کے اندر بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، جن میں سے 2 میں نے عرض کی کہ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں اس پر اکتفا کر کے باقی چھوڑ نہ بیٹھیں، اور نمبر 2 وہ متعین نہیں ہوگی تو زیادہ دیر لوگ اور زیادہ راتیں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گی۔ یہ جو پہلے لڑائی والی بارے میں بات کی تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایک جو بڑا ہوتا ہے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے طریقے سے اس کو الجھا دیں گے، مختلف سوالات کر کے یا بحث مباحثہ کر کے یا کلاس کا ماحول خراب کر کے، یا کوئی اللہ والا ہے بیان کر رہا ہے تو کوئی ایسی حرکت کر کے، تو قدرتی طور پر وہ یکسوئی نہیں رہتی جس بنا پر وہ جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ پائے۔ اس لیے ہم کبھی اگر بزرگوں کا بیان سن رہے ہوں، جمعے کے بیان سن رہے ہوں، کوئی تقریر سن رہے ہوں اور وہ ہمارے سامنے ہوں، تو پھر ادب احترام سے خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، ایسی کوئی نقل و حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا ذہن منتشر ہو، اور جو مضمون اللہ کی طرف سے ان کے دماغ پر ہمارے لیے اترا تھا وہ وہاں سے ضائع ہو جائے، بھول جائے۔ ابھی ہم نے ایک بیٹی کو درخواست کی کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، تو اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اب اگر ہمارا دماغ وہاں الجھ جائے گا، اٹک جائے گا، تو یقینی طور پر ہم سے وہ چیز ہٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو آپ بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ اچھے اساتذہ اور استانیوں سے پڑھتے ہیں، تو اس بات کا ہمیشہ خیال کیا کریں کہ وہ ہمیں کچھ دینے آیا ہے اور ہم نے ان سے لینا ہے، لہٰذا ہم ان کو مختلف معاملات میں، سوال میں، جواب میں اور مسائل میں، پرابلمز میں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایتیں لے جا کر ان کو الجھائیں نہ، تاکہ جو ہمیں ان سے ملنے والا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ یہی معاملہ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے، ان سے نصیحت لیں گے، ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہ ہمیں کچھ اچھی بات کہنا چاہیں تو کہہ پائیں، پھر تو وہ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے رویے ایسے عجیب سے رکھیں گے اور معاملات بڑے عجیب و غریب رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہمیشہ کڑتے رہیں گے، الجھے رہیں گے، اور کوئی ہمیں وہ کام کی بات نہیں بتا پائیں گے اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں بہت سارے معاملات اور واقعات پیش آئے اور آگے گزر گئے، لیکن ان میں سے بہت سارے معاملات کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، تو ہمیں ان معاملات کے اندر ذرا سوچنا بھی چاہیے کہ ایسا جو ہوا تو ہمیں اس سے کیا ملا، اور ایسا جو نہیں ہوا تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا، ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھا۔ تو اب جو شب قدر ہے اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عزم کر لینا چاہیے کہ زندگی میں، میری زندگی میں جب بھی رمضان آئے گا اور اللہ کی توفیق ہوگی تو میں انشاءاللہ
اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کوشش کی حد تک جو ہے وہ یہ کروں گا کہ ایک تو پورے رمضان المبارک کی قدر کریں گے، احترام کریں گے اور اس کی لمحات کو قیمتی بنائیں گے۔ پھر جیسے جیسے وہ ایام وہ دن اختتام کی طرف بڑھیں گے اور آخری عشرہ قریب آئے گا تو ہماری عبادت میں، ہماری ریاضت میں، ہماری توجہ میں، ہمارے یکسوئی میں اضافہ ہوگا اور ہم اپنی عبادت بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہمیں طاقتوں میں بھی توفیق ہو جاتی ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ اپنے معاملات کچھ اس انداز سے ڈھالیں کہ رات جو ہے وہ عبادت کی ہو اور صرف عبادت کی ہو، اس کے اندر ٹی وی دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، فلانا کرنا، ڈمکانا کرنا، فون میسج کال، اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، بچ جائیں۔ کیا ہو جائے گا، جن دنوں میں سروسز آف کر دی جاتی ہیں تو اس وقت تو ہم زندہ رہ لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جو ہمارے بہن بھائی ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں وہاں پر چیزیں ممنوع ہوتی ہیں تو وہ بھی زندہ رہ لیتے ہیں، جو جیلوں میں ہیں وہاں پر بھی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں وہ بھی رہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہمارے پاس بیلنس نہیں ہوتا، کچھ دن ہمارے پاس اچھا والا موبائل نہیں ہوتا، تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک زمانے میں میں کراچی میں تھا تو اس وقت جو صدر صدام حسین تھے ان کے معاملات چل رہے تھے، تو روز کی خبریں، اخباریں، اور یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ عین انہی دنوں میں آپ کو شاید یاد ہوگا بڑی عید کے دن آ گئے تھے، بقرہ عید کے دن، اور ان کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ بڑی عید کے دن دی گئی تھی، جس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس دن بڑی عید کی قربانی کر رہا تھا۔ عین وہی دن اور وہ وقت ان کی پھانسی کا رکھا گیا۔ تو میں ان دنوں میں اپنے گاؤں چھٹیوں پر آیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنی ترتیب سے چل رہے تھے، نہ کسی کو خبروں کی ٹینشن ہے، نہ کوئی محفل کچہری میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو چند دن میں وہاں پر رہا اور میں بھی اسی ماحول میں رہ کر مجھے بھی پھر یہ فکر نہ رہی کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ایک ماحول کے لحاظ سے ہم ایک جگہ پہ رہتے ہوئے بعض چیزوں کو بہت زیادہ سنجیدہ اور سیریس لے رہے ہوتے ہیں، این اسی زمانے میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے کام میں بھی لگ جائیں تو ہمارے کچھ سننے اور کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہوتا، تو کیوں پھر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کریں؟ تو لہٰذا رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں اگر بالفرض ہم ان چیزوں سے بچ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں تو ٹھیک 10 دن کے بعد انشاءاللہ ایسے ہی سورج نکلے گا، اتنے ہی چاند طلوع ہوگا، اتنے ہی ستارے چمکیں گے، تقریباً ایسا ہی موسم ہوگا اور دن اور رات کا وقفہ اتنا ہی ہوگا، اور جو جہاں ہے وہ وہیں پر انشاءاللہ ہوگا۔ نہ کوئی اس 10 دن کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے گی اور نہ کوئی ہمارے لیے کوئی ویزا آنے والا ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، صرف ہماری ایک خواہش، ہوس، لالچ، غیر ذمہ داری، اور بس ایک ایسی بس اوقات ہم بلا وجہ ہی اپنے آپ میں دنیا کا ایک انتہائی قیمتی پرزہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک میں نے فلاں اپڈیٹس نہیں لی تو شاید کیا نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا اللہ کی ہے، تھی اور رہے گی، ہم پتہ نہیں کب تھے، کب ہیں، کب نہیں ہوں گے، تو اللہ نے اپنے دنیا چلانے کے لیے قیمتی پرزے ہم سے علاوہ رکھے ہوئے ہیں۔ باقی اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہو، مثال کے طور پر آپ شعبہ نشریات میں کام کرتے ہیں، شعبہ اخبار میں کام کرتے ہیں، خبر نویس ہیں، مضمون نویس ہیں، یا کچھ اور ایکس وائی زیڈ ہے، تو پھر آپ جو ہے یا کوئی فارن افیئرز آپ کے ذمے ہیں، یا کوئی وزارت داخلہ میں آپ معاون اور مشیر ہیں، یا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، یا اس کے کوئی کل پرزے ہیں، یا اسی طرح وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو کوئی حصہ ہے، تو اس وقت پھر آپ کی وہ جاب ہوتی ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی مجبوری ہوتی ہے۔ شعبہ تعلقات عامہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور لوگ آپ سے منسلک ہیں اور وہ تازہ ترین آپ سے خبریں لے کر آگے بتاتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کرے آگے چل کر آپ بڑے بڑے مناصب پر، عہدوں پر، مقامات پر فائز ہوں اور اس وقت آپ کی ذمہ داریوں میں ساری چیزیں آئیں تو کوئی بات نہیں ہے، پھر وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر آپ اچھی نیت سے کریں گے تو پھر وہ ڈیوٹی ہی عبادت ہوگی، لیکن جب تک ایسا نہیں ہے پھر ہم بلا وجہ ویسے بن کر جو ہے نا اپنا رات اور دن اور صبح اور شام اور سحر اور افطاری کے اوقات ضائع نہ کریں۔ تو بہرحال شب قدر جو ہے وہ ایک اہم ترین اللہ کی نعمت ہے، اور بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم جیتے جاگتے صحت مند حالت کے اندر بھی اس کی عبادت سے محروم رہیں، اور وہ رات آئے اور آ کر چلی جائے۔ پتہ نہیں زندگی میں کب آنی ہے، کب نہیں آنی، ہماری زندگی کب تک ہے، کب تک نہیں ہے۔ بہرحال عبادت جو ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ آپ کیا کریں۔ اور میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ
جو طاقتوں کی عبادت ہے اس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اہم ترین عبادت دعا ہے، دعا۔ اور دعا کے لیے جو ہے نا، ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، کچھ موقعوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ دعائیں وہ بغیر ہاتھ اٹھائے والی ہیں۔ اب کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، کھانے کے آخر کی دعا ہے، وضو کے شروع کی دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، وضو کے آخر کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی بے شمار جو ہیں وہ دعائیں ہیں، صبح شام پڑھنے کی دعا ہے۔ تو یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بازار میں جاتے ہوں تو راستے میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہوں، یا کھانا کھانا شروع کرتے ہوں تو ہاتھ اٹھاتے ہوں، یا کھانا کے بعد ایسا نہیں ہے۔ لیکن دعا مانگنا جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی نوافل پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یا بالفرض ذکر کرنے کی، تو اگر ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تھک ہار کر، یا کسی بھی ایسی مصروفیت میں ہم ہیں کہ فزیکلی ہمارے لیے اس میں عبادت میں لگنا دشوار ہو، تو بہترین آسان اور شارٹ کٹ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے، یعنی اس کا دماغ ہے۔ تو مخ کہتے ہیں مغز کو۔ آپ کبھی کبھار مغز والی یا نلی والی ہڈی لیتے ہیں، ہڈی خاصی باری ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا مغز ہوتا ہے، وہ پانے کے لیے ہم وہ پائے خریدتے ہیں، اتنے بھاری بھاری جو ہے نا اس کی اتنا مشکل سے ابالتے ہیں۔ تو اگر اس کو مغز کو نکالا جائے تو وہ تھوڑا سا نکلتا ہے، چند چمچ، لیکن اس چند چمچ کی خاطر جو ہے نا وہ اتنی ساری محنت بھی ہے، کوشش بھی ہے، خرچہ بھی ہے۔ اسی طرح دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ چند چمچ یہ مغز ہے، خلاصہ ہے۔ تو اگر ہم بائک پہ سفر کر رہے ہیں، یا بس میں سفر کر رہے ہیں، یا مسجد سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، یا کوئی گھر کا ساز و سامان خریدنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت ہم تلاوت کے لیے قرآن پاک کھول نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے نماز کی نیت ہم نہیں باندھ سکتے۔ تو اس وقت کیا کریں؟ دعا شروع کر دیں۔ دعا میں بتا چکا ہوں کہ پہلی ترجیح ان دعاؤں کو دیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کہیں آمین۔ اسی طرح جو ہے رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اس طرح جو دعائیں ہیں قرآن پاک کے اندر آدم علیہ السلام کی، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک تو مقبول دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں جو مانگا گیا ہے اس کا ملنا نسبتاً ذرا آسان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آخرت کی دعائیں ہیں، خاتمہ بالایمان ہے، اور قبر کے اندر سوالات جوابات کی آسانی ہے۔ اپنی قبر کے لیے اپنی زندگی میں دعا کرنا کہ یا اللہ جو میری قبر بنے، یا اللہ بننے کے بعد جو بنے، یا اللہ میری قبر کو جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بنانا، اور اس کو جو ہے جنت کا باغ بنانا۔ مجھے میری قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا، شفاعت نصیب فرمانا۔ پھر یا اللہ میرے لیے قبر میں اٹھنا آسان کرنا، حشر کا معاملات میرے لیے آسان کرنا، مجھے پیغمبر کے ہاتھوں جام کوثر دینا، اور یا اللہ مجھے جو ہے آپ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا۔ یا اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جو ہے وہ اکٹھے جمع فرمانا، پھر ہم سب کو پیغمبروں اور صحابہ کے ساتھ کے قریب جگہ عطا فرمانا۔ جو کچھ ہم مردوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں نہیں مانگتے؟ پتہ ہے ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ لیا نا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر ہی جاؤں۔ اگر میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے قبر نصیب کرنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی جلدی نصیب ہو جائے۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال جواب میرے لیے آسان کرنا، تو کہیں وہ جلدی جلدی نہ آ جائیں، ان کو کہیں کھٹکا نہ پڑ جائے کہ میں آنے والا ہوں۔ اگر میں نے کہا کہ یا اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنانا، تو کہیں جلدی جلدی وہ باغ بن نہ جائے۔ تو ہمارا ایک وہم ہے کہ شاید موت کو یاد کرنے سے، یا اچھی موت کی دعا کرنے سے، یا موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگنے سے ہمارا دل جو ہے نا بڑا گھبراتا ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا ٹینشن والا ہے۔ تو کسی کو تھوڑی سی بات کر دو بڑا غصے ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ بھائی ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ مر جائیں، ہم نے تو صرف بات کی ہے کہ موت
آتی ہے تو اس طرح بھی آتی ہے۔ تو وہ دراصل جو موت کے خوف ہے نا، وہ ہمیں موت اور موت کے بعد کے لیے دعائیں مانگنے سے بھی منع کرتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، سمجھدار ہیں، ایسی وہمی ظنی قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ریالٹی پر جو ہے نا گفتگو بھی کرنی چاہیے اور اپنے نفس کے ساتھ بھی سچے معاملات کرنے چاہیے۔ ہم جب دھوکہ دینے پہ آتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی چلاکی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بھی پالیسی کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ساتھ پالیسی نہیں کھیلی جاتی، اللہ کے رسول کے ساتھ پالیسی نہیں کھیلی جاتی، دین کے ساتھ پالیسی نہیں کھیلی جاتی۔ والدین کے ساتھ پالیسی نہ کھیلا کریں، بڑوں کے ساتھ پالیسی نہ چلائیں، اساتذہ کے ساتھ پالیسی نہ چلائیں، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی پالیسی نہ چلائیں۔ کچھ مقامات ہیں وہ ریالٹی والے ہوتے ہیں، بس وہاں ریالٹی ہی ہوگی، وہاں چکر بازی، چالاکی اور یہ ہماری ہوشیاری اور ہمارا جو وہ دماغ ہے نا ماشاءاللہ 7ویں اس والا، وہ یہاں پر نہیں چلنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان شاموں کو، ان صبحوں کو، ان اوقات کو، ان لمحات کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھرپور برکت والے بنیں اور ہماری مصروفیت بھی جاری رہے، تو دعا کو جو ہے نا آپ اس کے اندر شامل کر لیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا ایک وقت جو ہے نا وہ خدمت میں لگتا ہے، کبھی والدین کے کپڑے دھونے میں، استری کرنے میں، اسی طریقے سے کھانا بنانے میں، پکانے میں، برتن دھونے میں، دھلانے میں، استری کرنے میں، اسی طریقے سے کوئی چیزیں لانے میں، لے جانے میں، یعنی ہم سب کی زندگیوں کا ایک معتدل بھی حصہ یہاں صرف ہوتا ہے، جس میں کہ ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، حافظ نہ ہو تو تلاوت نہیں کر سکتے، اور اگر ذکر کے عادی نہ ہو تو ذکر بھی نہیں۔ تو ان وقتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا میں لگانا چاہیے، اور آخر میں جب جو دنیا داری کی چیزیں اپنے لیے مانگیں تو وہ پھر اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگیں، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی مانگیں، اور اپنے جاننے والوں کے لیے بھی مانگیں۔ اگر آپ صحت مانگ رہے ہیں تو یا اللہ مجھے، میرے والدین کو اور میری اولادوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اگر رزق مانگ رہے ہیں تو یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے خاندان کو، میرے دوست احباب کو یا اللہ وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے والدین کو، میرے جان پہچان کے لوگوں کو یا اللہ تلاوت کرنے کی پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ تو اسی طریقے سے جو ہم اگر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھ بیماری سے پناہ عطا فرما، تو ساتھ یہ بھی کہہ لیں یا اللہ مجھے، میری اولادوں کو، یعنی میری نسلوں کو، اور اسی طریقے سے میرے دوست احباب کو اس سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہزاروں لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے اور صرف اللہ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس کے لیے دعا کی ہے، تو وہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ نمبر 2، اگر ہماری دعا قبول ہو گئی، ہم نے اپنے لیے بھی قبول کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی نسلوں کے لیے بھی قبول کروا لیں گے۔ یہ جو میں تھوڑا سا نسلوں پر زور دے رہا ہوں، وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا کماتے ہیں اس میں سے اپنے اوپر کم لگاتے ہیں اور اپنے نسلوں کے لیے زیادہ بچاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نسلوں کے لیے محنت کر کے دنیا بچاتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے تھوڑی سی آخرت بھی بچانی چاہیے، آخرت بھی بنانی چاہیے۔ تو یہ دعائیں ہیں، آپ کی نسلوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کو کن کی دعاؤں کے صدقے آج یہ کچھ ملا ہے جو کچھ ان کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر پہنچ کر بھی انہیں پتہ چلے گا کہ ہم آج جنت کی جس اعلیٰ مقام پہ ہیں، اس میں ہماری فلاں نسل کے اندر جو ہے وہ میڈم آسمہ شاہین آئی تھی، ابرار احمد آئے تھے، عائشہ شمس آئی تھی، غلام رباب آئی تھی، خدیجہ کمل آئی تھی، مہوش آئی تھی، اور رقیہ آئی تھی، اور سہیل اشرف صاحب آئے تھے، ام الخیر آئی تھی۔ وہ اس دن قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے لیے جنت کے بالا خانے کس نے مانگے تھے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دادا نے فلاں پلاٹ خریدا، پھر میرے والد نے مکان بنایا اور ہم اس کے اندر پلے بڑھے۔ اب ہم جو کچھ لیں گے تو میرے اولاد، میرے پوتوں کو بتایا دی کہ ہمارے ابا جی نے یہ لیا تھا، تو بالکل جنت میں پہنچ کر بھی ہمیں ہماری نسلوں کو بتایا جائے گا کہ آپ کے لیے ان صاحب نے یا صاحبہ نے اللہ سے جو ہے وہ خیر مانگی تھی، دعا مانگی تھی، اور فلاں فلاں ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تاخراتوں کو اپنی تاخراتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ اعتکاف کے مسائل پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔